اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 20 سال کے ہوئے تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ مختلف بازاروں میں دکان لگا کر تجارت کرتے۔ عرب کے مشہور بازار عکاظ تشریف لاتے، یہاں پر تمام قریش کے سرداران تجارت کرتے ہوئے نظر آتے۔ ولید بن مغیرہ کپڑوں سمیت کھجوریں اور دیگر اشیاء فروخت کرتے ہوئے نظر آتے۔ عتبہ و شیبہ انگور سمیت باقی چیزوں کے ساتھ اسی بازار میں تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عثمان قحافہ کے ساتھ ریشمی کپڑوں کی دکان پر نظر آتے۔ یہیں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کا مال فروخت کر رہے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جوق در جوق آتے اور خریداری کرتے۔ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوتے کہ آپ علیہ السلام کے گرویدہ بن جاتے۔ عتبہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس بات پر حیران تھا کہ سب سے کمزور تاجر ابو طالب ہیں، اس کے باوجود لوگ ان کی دکان پر خریداری کرنے جاتے ہیں۔ باقی قریش کے لوگ کے پاس اکا دکا ہی نظر آتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگ خریداری کرنے کے لیے زیادہ آتے ہیں؟ آج یہ راز جان کر ہی رہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دکان بند کر کے روانہ ہوئے تو عتبہ دبے پاؤں آپ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ مبارک میں اناج وغیرہ تھا، جبکہ بائیں ہاتھ میں اشرفیوں اور دینار وغیرہ کی تھیلیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دور ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک گھر کے باہر کھڑے ہو کر دستک دی۔ اندر سے ایک بڑھیا نکلی، اس کے ساتھ 2-3 بچے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑھیا کو اناج دیا اور ایک تھیلا ان کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھ گئے۔ عتبہ نے جب غور سے دیکھا تو وہ بڑھیا قیس کی والدہ تھی جو حرب فجار میں قتل ہو گیا تھا۔ قیس کے بچوں کی دیکھ بھال اس کی بوڑھی ماں کر رہی تھی۔ عتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بچتے بچاتے ہوئے بدستور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے ایک گلی میں داخل ہوئے۔ اس گلی میں ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک معذور بوڑھا شخص نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معذور شخص کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کو اشرفیوں سے بھرا تھیلا دیا۔ بوڑھا شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعائیں دیتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوک پر پہنچے۔ وہاں چند بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں کے کپڑے، بال اور چہروں پر دھول جمی ہوئی تھی۔ جب بچوں کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے۔ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لپٹا تو کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروں سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ گھل مل کر وہیں بیٹھ گئے اور سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ان کے چہروں پر تھپ تھپاتے، ان کے سروں سے بوسہ لیتے۔ عتبہ حیران رہ گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید اور نفیس لباس زیب تن کیا ہوا تھا جسے اب بچوں نے میلا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بچے کو ایک اشرفی کا تھیلا دیا۔ بچے خوشی سے پھولے نہ سمائے اور شور مچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر گھر کی جانب گئے۔ ان تمام بچوں کے والد دراصل مفلس اور مفلوک الحال تھے جن کی مدد آپ علیہ السلام کرتے تھے۔ عتبہ نے کہا، اوہ، وہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا مال ان غریبوں میں لٹاتا پھر رہا ہے، اپنی کمائی کو ان لوگوں پر خرچ کر رہا ہے۔ ابو طالب کا بھتیجا دولت کی قدر نہیں جانتا، وہ اپنی دولت کو بے دریغ سنگریزوں کی طرح لٹا رہا ہے، بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سب نہیں کرتا تو بلا شبہ اس نوجوانی میں ہی وہ مکہ کا سب سے مالدار آدمی ہوتا۔
اس کی دولت کا کوئی حساب نہ ہوتا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔